نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے حضرت حام ابن نوح علیہ السلام کا مزار۔ اس ویڈیو میں آپ کو حضرت حام علیہ السلام کے بارے میں کچھ معلومات دے رہا ہوں۔ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ جو چینل پر نیو ہے چینل کو بھی سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔ حضرت حام علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے۔ ساری معلومات اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی، ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے۔ مزار حضرت حام ابن نوح علیہ السلام منسوب شہر اقتدار اسلام آباد سے کوئی 200 کلومیٹر فاصلے پر ضلع جہلم میں موجود پنڈ دادن خان کے ایک گاؤں روال میں موجود ایک قدیمی قبرستان ہے جس میں موجود ہے۔ یہ ایک 78 فٹ لمبی قبر ہے جو حضرت حام ابن نوح علیہ السلام سے منسوب ہے۔ پنڈ دادن خان سے قصبہ دریالہ جالب اور یہاں سے لگ بھگ 8 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ گاؤں اور اس محلقہ سے قبرستان ہے۔ یہی سڑک غریبوال کو بھی جاتی ہے۔ یہاں سے ہی ایک کچا راستہ پیر دھمرانی کو بھی جاتا ہے۔ حضرت حام ابن نوح علیہ السلام سے منسوب یہ مزار 1891 میں گلیانہ کی مشہور صوفی بزرگ شخصیت حافظ محمد شمس الدین گلیانوی نے دریافت کیا، جو کشف القبور کے ماہر تھے۔ انہوں نے ہی اس قبر کو پکی کروایا اور بعد میں 1994 میں حاجی فرمان علی مصری نے قبر کو پکا کیا اور 4 دیواری تعمیر کی۔ پورے وثوق سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مزار یا قبر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت حام علیہ السلام کی ہی ہے، لیکن کیونکہ حافظ صاحب بہت متقی اور پرہیزگار شخصیت تھی جن کی خواب میں یہ نشاندہی ہوئی۔ بہرحال اگر تاریخی طور پر جائزہ لے تو بات درست ثابت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سائنس کہتی ہے طوفان نوح کے بعد پانی خشک ہونے پر جو علاقے سب سے پہلے نمودار ہوئی ان میں سب سے پہلا علاقہ پوٹوہار ہے، پھر چین اور فرانس شامل ہے۔ تاریخ دان کہتے ہیں پوٹوہار ہی جانداروں کی ابتدائی جگہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی اولاد طوفان کے بعد مختلف علاقوں کی طرف گئی اور ان علاقوں کو آباد کیا۔ کہتے ہیں کہ طوفان نوح میں تمام نافرمانوں کی ہلاکت کے بعد دنیا کے تمام انسانوں کی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے پھیلی۔ ان میں سے حضرت سام جن کے 9 بیٹے تھے، نمبر 1 ارفخشد، نمبر 2 کیموٹ، نمبر 3 اسود، نمبر 4 یفن، نمبر 5 لارج، نمبر 6 لاد، نمبر 7 علحم، نمبر 8 ارم، نمبر 9 یور۔ دوسرا حضرت یافس علیہ السلام جن کے 11 بیٹے تھے، ان میں روس، چین، سقلاب، کہاری، خلق، ترک، سدسان، یارچ، منشج، خرر اور غر شامل ہے۔ جبکہ تیسرا حضرت حام علیہ السلام کی اولاد ہند، سندھ، زنج، توبہ، کنعان، کوش، قند، بربر، جش شامل ہے۔ اور حضرت حام ابن نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 536 برس تھی۔ چونکہ تاریخ اس خطہ پوٹوہار کو طوفان کے بعد خطہ اول کہتی ہے تو ممکن ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی اولاد یہاں آبسی ہوں۔ یہاں یہ بات واضح رہی کہ حام ابن نوح علیہ السلام سے چلنے والی نسل حبشی نسل ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا موضوع منسوب مزار ہے
جس پر ایک تختی بھی نصب کی گئی ہے جس پہ تاریخ لکھی ہوئی مقامی لوگوں کے مطابق بھی یہی مشہور ہے کہ سینہ بسینہ یہی بات چلتی آ رہی ہے۔ پہلے اسے لوگ بڑی قبر کے نام سے جانتے تھے اور یہاں منت بھی مانی جاتی تھی، اور اب بھی مشہور ہے کہ یہاں جوڑوں کے درد وغیرہ کے لیے 3 جمعرات حاضری دیتے ہیں اور تیسری جمعرات کو میٹھی روٹی پکا کے لاتے ہیں، یہاں چھوڑ دیتے ہیں، جیسے یہاں چرند پرند کھاتے ہیں، اور حاضری دینے والوں کو درد سے اللہ کی طرف سے شفا ملتی ہے۔ یہاں مشہور شخصیت زمان کھوکر ایڈوکیٹ، جن کی انبیاء کے قبروں کے بارے بڑی تحقیق ہے، وہ بھی اس قبر کو حام ابن نوح علیہ السلام کی قبر ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ یاد رہی یہاں قرب جوار میں بہت سے انبیاء کرام سے منسوب مزارات ہیں۔ یہ تھے ہماری ویڈیو جو حضرت حام ابن نوح علیہ السلام کے بارے میں اور اس کی 3 بیٹوں حام علیہ السلام اور سام علیہ السلام اور حضرت یافس ابن نوح، ان تینوں کی اولاد کے بارے میں نے آپ کو آگاہی دی۔ اگر اس ویڈیو کو اچھی لگی ہے تو یہ ویڈیو ضرور لائک بھی کرے، شیئر بھی کرے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔